السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. صدر اجلاس اور حاضرین اجلاس، آج کا یہ اجلاس جس کی یہ دوسری نشست ہے اور جو کل ہند مجلس تحقیقات علمیہ کے زیر اہتمام منعقد ہوئی ہے، یہ مجلس اور اس قسم کے مجلسوں کی اہمیت و ضرورت اور افادیت کا اندازہ ان مقالات سے ہوتا ہے جو اس اجلاس کے دونوں نشستوں میں پیش کیے گئے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ذمہ داروں کو جزائے خیر دے جنہوں نے امت کی اس ضرورت کو محسوس کیا اور اس منفرد نوع کی مجلس کی تشکیل دی. فجزاهم اللہ عنا خیر الجزاء وبارک فی جہودہم وسدد خطاہم ورزقہم الاخلاص والتوفیق. حاضرین اجلاس، دین اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت بلکہ اعزاز یہ ہے کہ اس دین کے محدود نصوص لامحدود مسائل و قضایا کے حل کی صلاحیت رکھتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی زمانے سے ہو یا کسی بھی جگہ سے ہو، کیونکہ یہ ایک کامل و شامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. بضرورت ایسے علماء راسخین کی ہے جو نصوص کتاب و سنت کے استقراء کے ساتھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کے اجتہادات سے واقف ہوں، نیز استنباط و استدلال اور اجتہاد کے اصول و ضوابط اور قواعد سے آگاہ ہوں. یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ ماضی قریب میں ہمارے ملک میں کچھ ایسے علماء اہل حدیث تھے جو نہ صرف اپنا شعبہ بلکہ کئی شعبوں کے لیے علمی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، جیسا کہ جنوبی ہند میں جامعہ دارالاسلام عمر آباد کے شیخ الحدیث مولانا عبدالواجد رحمانی رحمہ اللہ کی شخصیت تھی، اور چند ایسے علماء بھی تھے جو پورے ملک کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے تھے اور ان پر لوگوں کا بھرپور اعتماد تھا. درپیش مسائل میں لوگ ان کی جانب رجوع ہوتے تھے اور ان کے فتاویٰ پر عمل کرتے تھے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں محدث شہیر شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی المبارک پوری کی شخصیت تھی، تغمدہ اللہ بواسع رحمتہ. آپ کی شخصیت اپنی ذات میں ایک انجمن تھی اور بقول شاعر کے وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ. افسوس کہ آج اس میدان میں بڑا خلا محسوس کیا جا رہا ہے. شاید اس کی بدیل یہ تحقیقی مجلس سے ہو سکتی ہیں جہاں علماء استنباط و استدلال و اجتہاد کے اصول و ضوابط اور قواعد کو سامنے رکھ کر نوازل اور پیش آمدہ مسائل کا حل امت کو پیش کر سکیں. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. یہ وہ عمل ہے جس کا شمار افضل اعمال میں ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء کے لیے بشارت دی ہے جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.